السلام علیکم خواتین حضرات، حسب حال آپ کا میزبان جنید سلیم، اور اس شو میں میرا ساتھ دیتی ہیں ناجیہ بیگ اور عزیز جاں عزیزی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک ایسے مسئلے پہ میں روشنی ڈالنی چاہتا ہوں جو عزیزن جان عزیزی کہنے سے نہیں روکنے والا۔ مسئلہ یہ ہے کہ شاپنگ کے لیے زیادہ تر میری بہنوں کو، ماں کو، بیٹیوں کو جانا پڑتا ہے۔ خواتین زیادہ شاپنگ کرتی ہیں اور جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ تو ٹائم ہی نہیں دیتے، تو پھر ظاہرہ خواتین نہیں جا کے شاپنگ کرنی ہوتی ہے، اور جب وہ بیچاری شاپنگ کرتی ہیں تو خاوند ان کے لیے علامہ بنا لیتے ہیں۔ کیا؟ میں نے ایک منظر دیکھا جس کا متعلق میں آپ کو انفارم کرتا چلوں۔ وہ میری بہنیں جو معصوم بیچاری اپنے خاوند کا کریڈٹ کارڈ لے کے شاپنگ کرنے کے لیے جاتی ہیں، اور خاوند دفتر آ جاتا ہے اور وہ شاپنگ کر رہی ہوتی ہیں، تو جب وہ ایک دکان سے بل پے کر کے دوسرے کی طرف جاتی ہیں تو وہ خاوند بیچارہ اٹھ کے دکھا رہا ہوتا ہے، یہ دیکھو 1.5 لاکھ کی شاپنگ کر رہی ہے۔ اچھا فضول جب وہ دوسری دکان سے نکل کے بات کرو نا، ادھر آگے بیٹھو، پھر آ کے کہتا ہوں دوسری چڑھ گئی۔ اچھا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ آرام سے۔ ایک منٹ یار، بات تو پوری کر۔ یا پھر میری بہن وہ وائف کو کریڈٹ کارڈ دے بیٹھا ہوں، اس کے بعد جب میسج پہ میسج آنے شروع ہوئے تو میں نے ریپلائی کیا کہ اے اللہ پاک میرے کریڈٹ کارڈ کی عزت و ناموس کو اپنی حفاظت میں رکھنا۔ میں نے تو دیکھا، میں وہ بتا رہا ہوں۔ اور بہنوں کو، ہماری کو بیچاری کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ اب سسٹم جو ہے یہ جدید ہو چکا ہے۔ جب آپ بل پے کرتی ہیں کریڈٹ کارڈ سے تو وہ اس کا میسج جو ہے وہ کریڈٹ کارڈ کے مالک کو چلا جاتا ہے۔ ان کو نہیں پتا نا، خواتین کو نہیں پتا ہوتا، نہیں پتا ہوتا تو اس لیے بیچاری کرتی جا رہی ہوتی ہے شاپنگ۔ خواتین کو شوہر کو اذیت دینے کے ہر طریقے کا پتا ہوتا ہے۔ یار جانے دو خدا کے واسطے، میں تو کل ایک لطیفہ پڑھ کے اتنا ہنسا ہوں کہ یار یہ کتنے کھوچل ہوتے ہیں مرد ایک ہوٹل کے کمرے میں تھا نا اپنی بیگم کے ساتھ، تو ایک دم اس نے ریسپشن پہ فون کیا کہ یار خدا کے واسطے کچھ کرو، میری بیگم جو ہے وہ میرے سے لڑ پڑی اور وہ ہوٹل کے کمرے کی کھڑکی سے چھلانگ لگا رہی ہے۔ تو وہ بندہ کہتا کہ جناب ہم آپ کی پرسنل لڑائی میں تو نہیں بول سکتے، ہم کیا کر سکتے ہیں، میں نے نہیں آنا۔ اس نے کہا پرسنل لڑائی کو دفع کرو، جلدی آؤ، اس سے کھڑکی نہیں کھل رہی۔ یہ اتنی زیادہ جو اکتاہٹ ہے نا خاندوں میں، یہ میں نے محسوس کیا کہ 80% شاپنگ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حالانکہ شاپنگ قصور نہیں ہوتا ہے عورتوں کا، بھائی جا کے تم خود کر لو شاپنگ، نہ وہ بیچاری کرے، اس کی ڈیوٹی لگائی ہے تو اسی نے کرنی ہے شاپنگ۔ یہ بڑے تیز ہوتے ہیں خاوند، ایک پھر بیویاں بھی اسی طرح پھر ٹکرتی ہیں آگے سے۔ ایسے ہی ایک خاوند نے اپنی بیوی سے پوچھا نا، شادی اس کی نوی ہوئی، تو کہتا ہے کہ جانو میری 25,000 روپیہ تنہا ہے، تم اس میں گزارا کر لو گی؟ پھر وہ آگے سے کہتی ہے ہاں میں تو کر لوں گی، مجھے تو تمہاری فکر ہے، تمہارا کیا بنے گا؟ اس کا یہ میں تو یہ تھا کہ پنجی مینو پڑھا کے تھے، آپ کتنے کھجے ہوئے گا؟ اسے یہ نہیں تھا نا پتا کہ 5 میں سے 5 کو پکڑا کے ساتھ اس نے 5,000 کام سنا دینے، میں نے بھی وہ بھی کرنا ہے، میں نے یہ بھی کرنا ہے، میں نے وہ بھی۔ بہت تیز ہوتے ہیں یہ خاوند جو ہوتے ہیں۔ آج مجھے ویسے خیریت نہیں لگ رہی، بڑی اینٹی ہسبینڈ باتیں ہو رہی ہیں۔ اصل میں آج میں یہ گھر میں شاپنگ کی وجہ سے یور سے بول کے آیا ہوں، تو میں چاہ رہا ہوں راتی گھر بھی جانا ہے واپس، کنڈی کھولے گی تو پھر گھر میں بڑھیں گے نا، اس لیے پھینٹی ہسبینڈ سے بچنے کے لیے تھوڑی اینٹی ہسبینڈ باتیں کر لی۔ چلے جی دھیان بٹاتے ہیں اور خبروں کی طرف آتے ہیں۔ جی جی، وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا ہے کہ بھارت ہمارے صبر کو کمزوری نہ سمجھے۔ اب بالکل میاں صاحب اسے صرف یہی نہ کہیں کہ ہمارے صبر کو کمزوری نہ سمجھے، ان کو ساتھ یہ بھی بتائیں کہ اپنی بدتمیزیوں کو بھی اپنی طاقت نہ سمجھے۔ یہ مودی جب سے آیا ہوا دیکھو روز کوئی نہ کوئی پھڈا ضرور پڑتا ہے، کوئی نہ کوئی چھیڑ چھاڑ یہ ضرور کرتا ہے، ہم نے تپانے کے لیے امان سے۔ اس طرح کے بندے پنڈ میں ٹگیوں کی ریس میں 4تھے نمبر پہ آتے ہیں، اور بعد میں پتہ لگتا ہے کہ اس نے ٹگا نہیں تھا دڑایا، اپنے بڑے پتر کو ٹگے کی کھال بنا کے دڑایا۔
صرف اس لیے کہ منڈا ہوں ویلا انہوں کسی کام تے لانا ہے. کوئی شریف آدمی اپنا پورا مکان جب بنا لیتا ہے نا تو اس طرح کے بندے بیلف لے کے چلے جاتے ہیں. ساڈا پلاٹ سپاہی. بلدیاتی انتخابات کے لیے پیپلز پارٹی کو امیدوار تلاش کرنے میں مشکلات. الیکشن لڑنے کے لیے تیار امیدواروں نے مالی امداد کی شرط بھی عائد کر دی. آئے ماست کے جائے کس لیے ہنس رہے یار؟ اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. اسے کہتے ہیں الٹا پہیا چل گیا. ہائے ہائے ہائے, دیکھو یہ رہا کہاں پہ پیپلز پارٹی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت تھی. آپ کیا ہو گیا ہے؟ نہیں ہے تو اب بھی بہت بڑی جماعت صحیح تم کہہ رہے. بڑی جماعت ہے تو پیسے دے رہی ہے نا یار. نہیں وہ تو ساتھ میں رکھا لے شغلن دے رہے ہیں. ویسے تو ظاہر الیکشن کے لیے ٹکٹ کے لیے لوگ دیواروں کو ٹکرے مار ہی رہے ہوں گے کہ کیوں لے لے یہ ٹکٹ. اور لوگوں نے اپنا سیاسی کیریئر داؤ پہ لگانا ہے تو پیسے نہیں لینے. نہیں صحیح بات ہے. میرا سیاسی کیریئر نہیں داؤ پہ لگتا جناب, محلے داری بھی داؤ پہ لگ جاتی ہے. جو پیپل پارٹی کا الیکشن لڑ لینا بیچارہ, وہ تو کریانے والی دکان سے دال لینے چاہے نا تو دکاندار کہتا ہے پہلے محلے سے 4 ریفرنس لے کے آؤ پھر دال دوں گا. میں نے نہیں دینی دال, دوڑ جاؤ. یاد رکھو جس طرح بندہ کہے بیچارے اللہ معاف کرے اللہ معاف کر دے, کسی کو دیکھتا ہے نا کو پاگل ہوا ہوا تو کہہ دیتے ہیں کہ یار اس نے جھوٹی قسم اٹھائی تھی اس لیے پاگل ہو گیا. اسی طرح جب آپ محلے میں تھڑے پہ کسی بابے کو مہندی لگا کے سر پہ کلا بیٹھا ہوا دیکھو نا تو لوگ بتاتے ہیں کہ انہیں پیپل پارٹی کا الیکشن لڑیا. کتنے ووٹ ملے تھے یار؟ ووٹ کو ایک بھی ملا ہوتا تو اس کے پاس نہ بیٹھا ہوتا. احمد چرچا کلا بیٹھا ہے. ویسے ایمان سے آہستہ آہستہ دیکھو تم, وہ کالا موٹا ٹیلی فون اور پیپل پارٹی ختم ہی ہو گئے. نہ وہ کالا فون کی نظر آتا ہے نہ کو پیپل پارٹی نظر آتی. پرانے فون اور پیپلز پارٹی میں ایک اور بھی مماثلت تھی. کیا جی؟ پرانے فون کا 0 ڈائل کرو تو بڑا مزہ آتا تھا, یوں کر کے چھوڑ دو کر کر کے آتا تھا. 0 ڈائل کر, پیپلز پارٹی کو بھی 0 میں ہی مزہ آتا ہے. اپنے 0 کو انجوائے کر رہی ہے پیپل پارٹی. عمران خان کی ضیافت کے لیے لائے گئے ہرن برآمد کرنے کے لیے محکمہ وائلڈ لائف کا گھوٹکی میں آپریشن. کرو جی تبصرہ جناب. تم کرو, میں کیوں کروں؟ نہیں میں تو نیٹ کھولتا ہی نہیں, میں کس لیے تبصرہ کرو؟ انٹرنیٹ کا کام تم جانتے ہو, تم تبصرہ کرو. تمہیں پتا تو ہوگا نا تمہارے ساتھ تبصرے کے بعد کیا بیت رہی ہے. میں تو ہمیں پی ٹی آئی کے حوالے سے کو تبصرہ کر بیٹھوں تو گلیوں محلوں میں میری بیتی ہو رہی ہوتی ہے. جاتے ہوئے مجھے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں یہ نیٹ کھولی آئی بڑی گال پئی ہوا تھے. ہائے ہائے ہائے, کافی دیر تک سمجھتا رہتا ہے کہ وہ اگلا پوچھ رہا ہے کہ اسکوٹر کا نٹ کھولے. نیٹ نیٹ نٹ نہیں, نلائق نہ سمجھو مجھے, ویسے میں خوف دیتا ہوں. تو ہرن پہ تو تبصرہ کر دینا. نہیں ہرن جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے پکا رہے تھے نا وہ بھائی صاحب, تو ادھر وہ وائلڈ لائف والے پہنچ گئے کہ لائسنس تے چیک کراؤنا ہے. بھائی جی لائسنس کا دیا ہونے تے انہیں حلال ہو جائے, انہیں کہڑا بعد چ گڈی چلانی ہے جہاں تھانوں لائسنس بھائی ہے. برطانیہ کی ملکہ الزبتھ 9 ستمبر کو طویل ترین حکمران رہنے والی ملکہ بن جائیں گی. اس کڑی نے کسی دن میرے کو لکوٹ کھا لے. کیوں؟ تین ساریاں وہی خبر لبدیاں نے جہد ملکہ دی عمر دا پتا لگے کہ میری نوجوانی دیا خبر نہیں تیرے کو ہے. ملکہ آج بھی 2 چھٹیاں کرتی ہیں. ماں میری اینی مینو بڑا چاہتے 2 گتاں کر میریاں. میں تے نکیاں ہوندیاں مچھے تے وال سٹے ہوندے ہن اج کر کے چٹکا دینا تے والاں نے اڈ کے پیچھے جانا. ہن تے میں والاں نو چٹکا دیاں تے پیر تے لے جا پیندا, منہ بند کر کے چٹکا دیاں تے والاں نو کوئی اثر نہیں پہنچدا. میں تے ہلے بھی سٹاپو کھیڈ دیاں. اچھا ایویں نہیں طویل ترین ہوئی میں. اللہ دی رحمت نال 4 نسلاں دی ملکہ ہوئیاں میں. بالکل. اینی دیر 2 چیزاں ہی چل دیاں نے, یا ہاتھ والا نلکا یا انگلینڈ دی ملکہ.
तंजानिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा. अजीज साहब, आपने सुना ही है ना सिर्फ कि उम्रों में क्या रखा है? सुना ही नहीं, देखा भी है. दर्दा पीड़ा, शरबत, खांसियां दे, दवाइयां, हाय हाय हाय, दुहाइयां. अच्छा ये देख तो लें, ये लें. ओए होए. क्या बात, बहुत अच्छा. ऐसे ये नहीं कहता हमें कि मैं जवान हूँ आज भी. ये बाबा तुम शाबाश यार, मेरे साथ उसको मिला रहे हो बुजुर्ग को. देखो तो सही, मेरे बड़े ताए का बड़ा ताया लग रहा है. बाबा जी ने कलाबाजी एक ही लगाई थी, बाकी अपने आप लगती जा रही है. बिल्कुल सही कह रहे हो. उधर फिर गोडे गिट्टे फिक्स हो गए ना, तो फिर खुद ही लगती जा रही थी कलाबाजी. और जैसे वो एक खिलौना नहीं मिलता है, चिड़ी बार बार पानी पीती, वो एक दफा हिला दे तो फिर करती जाती है. वो पानी खत्म हो जाता है, चिड़ी का स्टेमिना नहीं खत्म होता. बहुत अच्छे. बहरहाल बाबा जी को देख के तो मुझे फील हुआ कि आई एम टू यंग. यस. अब जरा थ्रिल हो जाए. ये क्या थ्रिल है जी? देखें तो सही. तेरा बड़ा, होए 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 होए. जबरदस्त थ्रिल है यार, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. क्या बात. ये देखें. हाय 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 हाय. बहरहाल ये थ्रिल करनी नहीं चाहिए. हाँ, करनी. बहुत खतरनाक है. कोई आपस में बूटों के तस्मों की ही गंढ बज जाती है. या ऐसे जब बंदा उछलने लगे तो यूरिक एसिड हाई हो जाए, गोडे में एकदम दर्द निकले. बहुत गलत बात है. इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए. बहरहाल वेरी गुड. बहुत. ड्राइवर एक सेकंड लेट हो जाए. हाँ जी, ड्राइवर एक सेकंड. ड्राइवर रास्ते में सिगरेट लगाना चाहिए. ड्राइवर को आखिरी लम्हे घर से बीवी का फोन आ जाए. अरे फिर तो खैर बंदा बच जाएगा. बीवी का फोन आ गया तो फिर तो उधर से गड्डी वापस मोड़ लेगा. ये वाला स्टंट भी मेरा बड़ा ताया किया करता था. जाने दो यार, बड़ा वो स्पोर्ट्स मॉडल ब्रांड न्यू गाड़ियां हैं. जिस दौर का तुम्हारा ताया था, उस वक्त ऊंट भी इजाद नहीं हुआ था. इजाद नहीं हुआ था ऊंट टियोटा वालों का. सिर्फ बातें होती थी कि यार किसी मुल्क में एक लंबी गर्दन वाला जानवर है. हाय हाय. जज मुलजिम से पूछता है कि तुम पर इल्जाम है कि तुम गाड़ी इंतहाई तेज रफ्तारी से चला रहे थे. मुलजिम कहता है, हजूर मैं अपनी बीवी को ससुराल से वापस लेने जा रहा था. कहता बस बस, मजीद जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं, तुम बरी किए जाते. वापस लेने जा रहा था तो कितनी को तेज जा रहा कभी हूँ. तेज रफ्तारी से नहीं जाता. वहां कर रहा होता है, या अल्लाह सड़क पे कोई मुजाहरा हो रहा हो, बांध दो ट्रैफिक. और फोन कर दूं कि कल आऊंगा. हाय माँ सदके जाए कि खामद लेने गया ना अपनी बीवी को स्टेशन से. एक खामद क्या, सीधी बात करो यार. व्यूअर से क्या पड़ता है यार. चलो जी, जुनैद सलीम लेने गया ना परजाई हमारी कोटेशन से, सियालकोट से आई थी. तो मुंह इसका सुझा हुआ. बहन हमारी कहती है कि खैर है. दूसरे लोग जो आए हुए हैं देखो कितने खुश हो रहे हैं अपने मेहमानों को रिसीव करते हुए, अपनी बेगमों को रिसीव करते हुए. आगे से जुनैद कहता है, ये गौर करो, वो छोड़ने आए हैं, लेने नहीं आए हुए. अब ये तस्वीर देखें, ये भी आपकी यादें ताजा कर देगी. ये क्या है जी? बंदे ने हैवी बाइक भी साथ लिटाई हुई है अजीज साहब. हाय 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 हाय. जिस तरह हम बचपन में नवी जूती लेते थे ना जब, तो उसको भी कंबल में साथ सुवा लेते. बिल्कुल. वाह 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 वाह, बहुत अच्छे. इस बंदे ने बचपन याद करा दिया, भाਵੇਂ चोर के डर से ही साथ लटाई हुई है. तुम्हें जुगतें सूझ रही हैं, वो चाहे बेहोश होके गिरा हो बेचारा. ओ हाँ, बिल्कुल वाकई. शायद बेचारा मोटरसाइकिल चलाते हुए गिर के बलहोश हो गया, तो ऊपर जाते हुए को कंबल दे गया कि लो भाई रेस्ट करो. सवेरे डॉक्टर आके बताया कि जनाब ये बंदे को 2 ब्लड की बोतलें लगाएं और मोटरसाइकिल को 2 पेट्रोल की बोतलें लगवाएं. अब ये देखिए झूले माइया अजीज साहब, ये लें. वाह रे वाह. पांडा का बच्चा है. झूले माइया देने वाला बंदा भी तो पागल ही है ना. इतनी भारी झूले माइया तुम पीछे सहारा क्यों छोड़ रहे हो?
کہ اس جانور میں کیا خاص بات ہے؟ بہت کیوٹ ہے. دنیا کا کیوٹسٹ جانور سمجھا Exactly. جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بہت پیارا, بالکل جنید سلیم لگتا. اس نے تو جھوٹے مائیاں کرتے ہوئے پانڈے کے ساتھ وہی کیا ہے جو سیاستدان الیکشن میں کرتے ہیں. الیکشنوں کے دنوں میں ساری عوام کو بڑی جھوٹے مائیاں کراتی ہیں, الیکشن ہو جائے تو چھوڑ کے پرے چلے جاتے ہیں. چلو موج لو. ناظرین میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار یہ جو کراچی میں میٹرک کے ایک طالب علم نے اور ایک طالبہ نے خودکشی کی ہے ناکام محبت کے بعد, کیا یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے پورے معاشرے کے لیے, ماں باپ کے لیے, بچوں کے لیے, میڈیا کے لیے, پوری سوسائٹی کے لیے یار؟ بالکل. لمحہ فکریہ تو ہے, مگر جو میڈیا کا اور جو نیٹ کا اور جو یہ الیکٹرانکس کی فیسلٹیز ہمیں حاصل ہو گئی ہوئی ہیں ان کے استعمال کا جو بن گیا ہوا ہے طریقہ کار یا جو حالت ہو گئی ہے, اس کے بعد یہ کوئی اچنبے والی بات نہیں لگتی. کیونکہ اب تو بچے جو ہیں وہ ایسی ایسی خوفناک چیز دیکھ رہے ہیں, ایسی ایسی فلم دیکھ رہے ہیں, ایسے ایسے عجیب واقعات دیکھ رہے ہیں جس سے وہ متاثر ہو کے اللہ معاف کرے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو. اب اگر تم اس واقعے پہ غور کرو جو کراچی میں پیش آیا, صاف پتا چلتا ہے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی بہت زیادہ انٹروگیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے مختلف پہلوؤں پر بات کی جا رہی ہے کہ اس بچی کی رضامندی خودکشی میں شامل تھی یا نہیں تھی, لیکن بہرحال یہ جنونی کیفیت تو دونوں بچوں پہ طاری تھی نا, جو صرف میٹرک میں پہنچے اور ماں باپ پر اصرار بلکہ دباؤ ڈال رہے ہیں ماں باپ پر کہ ہماری شادی کر دی جائے. 15 سال کی عمر میں شادی کر دی جائے, اور ماں باپ نے لامحالہ انکار ہی کرنا تھا. اور انکار کے بعد اس جذباتیت کی انتہا پہ چلے جانا کہ جہاں پہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کوئی یہ اتنا انتہائی قدم اٹھانے پہ, وہ کر گزرنا. میرا خیال ہے کہ جہاں پر ہم سب کے لیے پریشانی کی بات ہے, ایک دوسرے کو بلیم کرنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا. ذرا ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ یہ تو چلو یہ تو سامنے آ گیا, لیکن کتنے بچے ہیں جو اسی جذباتی کیفیت سے گزر رہے ہیں. اللہ ان سب بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, لیکن بہرحال ان کی جو ذہنی گروتھ ہے وہ تو رک رہی ہے نا اس جذباتیت کی وجہ سے. وہ لاکھوں کی تعداد میں, کروڑوں کی تعداد میں ہو سکتے ہیں, ہمارے بچے ہیں سارے یار. ہاں جی, بڑی خوفناک صورتحال ہے. یہ میڈیا نے نا جی, یہ سوشل میڈیا نے اور دوسرا جو میڈیا الیکٹرانک میڈیا, باہر کے چینلز بھی سارے نظر آ رہے ہیں, اور عجیب عجیب واقعات. اس طرح کے واقعات زیادہ تر پہلے باہر یورپین کنٹریز کی طرف ادھر ادھر نظر آتے تھے. اب یہاں پہ بھی ایسا ایسا واقعہ نظر آتا ہے اور دیکھنے کو ملتا ہے کہ بندہ ہل کے رہ جاتا ہے کہ یار یہ کیا بن گیا نئی نسل کو. باہر کے معاشروں میں جب بھی ایسا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو وہ معاشرے یا وہاں کے جو بڑے ہیں معاشروں کے, وہ جاگ جاتے ہیں, وہ پوری قوم کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتے ہیں ایسے واقعات. اور وہ مطلب اگر کوئی یہ جو ہے شارٹ گن سے فائر کر دیتا ہے یا اس طرح کا کوئی میسجنگ اور ٹیکسٹ کے نتیجے میں کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو اس کے بعد معاشرے جاگتے ہیں, اس کا سدباب کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کوئی قواعد و ضوابط بناتے ہیں مختلف چیزوں کے استعمال کے. ہمارے یہاں تو کسی کے کان پہ جو بھی نہیں رینگی, کسی کو پتا بھی نہیں چلا کہ اتنا بڑا واقعہ پیش آیا ہے. اب یہ صاف پتا چلتا ہے, کوئی لمبی چوڑی انٹروگیشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یار, کہ یہ لامحالہ یہ جو ہم فلموں سے obsessed ہے, اور خاص طور پر انڈین موویز سے, کیونکہ تم وہ ان دونوں کی خط و کتابت پڑھو, صاف پتا چلتا ہے جو اس میں لفظ استعمال کیے گئے ہیں, جو اس میں فریزز استعمال کی گئی ہیں کہ اگلے جنم میں ملیں گے. کیا مطلب ہے اس کا یار؟ یہ کن فلموں کا نتیجہ ہے؟ ہم کس سے obsessed ہو رہے ہیں؟ اور سب سے یار جو مطلب بدبختی کی بات ہے کہ ہم کس معاشرے کی طرف بڑھ رہے ہیں, ہم اپنے معاشرے کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں ہمیں بالکل پتا نہیں ہوتا. بالکل صحیح. ہم پرائیویسی کے نام پر, اور بچے بھی اپنے سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں یورپ کی طرح کہ آپ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ آپ میری پرائیویسی میں انٹرفیئر کریں. اور دیکھو نا, اب جب وہ خودکشی کرنے لگے ہوں گے بچے, تو لامحالہ اس سے 2 دن 3 دن پہلے, 1 ہفتہ پہلے وہ ایک انتہائی جذباتی کیفیت سے گزر رہے ہوں گے. اور وہ کیفیت وہ ہوتی ہے جب پتا چلتا ہے, جب بچہ ایب نارمل حرکتیں کرنے لگتا ہے. خودکشی کا فیصلہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں ہوتا یار. تو ماں باپ کو, گھر والوں کو, محلے والوں کو, اور سب سے بڑی بات بچے نے 1 دن پہلے فیس بک پہ اپنا سٹیٹس یہ دیا تھا, آئی ول ڈائی ٹمارو.
اب اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ اچھا جی۔ میں کل مرنے جا رہا ہوں، اس کے دوستوں کو، اس کے حلقہ احباب میں، اس کے ماں باپ کو، کوئی دوست ہی یہ کہہ دیتا، اس کے ماں باپ کو بتاتا کہ آپ کے بیٹے نے یہ سٹیٹس اپلوڈ کیا، اور دیکھیں تو کیا معاملہ ہے، کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی۔ کتنے بے خبر ہوتے جا رہے ہیں ہم ایک دوسرے سے یار۔ اور یار سیدھی بات ہے، میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ بچوں کے ساتھ سختی سے پیش آنا چاہیے، ان کی کوئی پرائیویسی یہ وہ نہیں ہوتی، اولاد جو ہوتی ہے اس کی والدین کے ساتھ کس چیز کی پرائیویسی ہے، بچوں کو چیک کرنا چاہیے لازمن۔ والدین کو یہ مت ذہن میں اپنے بٹھانا چاہیے کہ نہیں جی اب وہ یہ مانا نہیں رہا، بچے جو ہیں وہ اب پرائیویسی چاہتے ہیں۔ پرائیویسی کون سی چاہتے ہیں؟ بس 20 روپیے چاہتے ہیں وہ پکڑائیں انہیں اور سکولے بھیجیں، کوئی پرائیویسی نہیں۔ یہ اس طرح تو بات بگڑتی جائے گی۔ اگر آپ بچوں کی بات ماننا شروع ہو جائیں گے یا سننا شروع ہو جائیں گے یا ان سے ڈرنا شروع ہو جائیں گے، یہ میں تمہیں اصل بات بتاؤں، ایمان سے ہم لوگ بچوں سے ڈرتے ہیں، اور ڈرتے بھی ہم اپنی لالچ میں ہیں۔ ہم اصل میں خود غرض ماں باپ بن گئے ہوئے ہیں، ہمیں یہ ہوتا ہے کہ بچہ کہیں ہمارے خلاف نہ ہو جائے۔ اور میں نے تو ایسے ایسے بندوں کو بھی سنا ہوا ہے جو کہتے ہیں کہ یار ہمیں ساڈے خلاف ہو جائے گا، پھر سانگو بڑھے ہو جانا، بلکہ ہو گئے ہیں، پھر انہوں نے سانو پوچھنا نہیں۔ ہائے پوچھنا کیا، اللہ نے پوچھنا سب کو، بالکل اللہ پاک نے سب کا خیال رکھنا ہے، اور اللہ پاک نے سب کو انشاءاللہ سہولیات اور اپنے کرم سے نوازنا ہے۔ یہ باتیں نہیں ذہن میں بٹھانی چاہیے، بچوں کے ساتھ سختی سے ان کی تربیت کرنی چاہیے۔ اس میں احتیاط کا ایک اور پہلو بھی ذہن میں آتا ہے کہ اس واقعے میں بچی کے باپ کا پستول استعمال ہوا ہے۔ اچھا ایک وقت تھا کہ ہمارے دور کی باتیں کہ گھر میں جو گندم میں رکھنے والا وہ ٹکیاں زہر ہوتی تھی یا فنائل کی بوتل ہوتی تھی، وہ بچوں کی پہنچ سے واقعتاً دور رکھی جاتی تھی، جب اتنی یہ ٹی وی پہ اوپر اشتہار بھی نہیں آتے تھے کہ فلاں چیز کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، تو واقعتاً بزرگ یہ اہتمام کرتے تھے۔ اب ہر چیزیں بچوں کی پہنچ میں، دسترس میں۔ ہاں جی سگریٹ تک نہیں تھے یار بچوں کے سامنے رکھتے۔ اب آج کل کے والدین تو ساتھ ہی سگریٹ پڑے ہوئے ہیں، ساتھ ہی پستول بھی پڑا ہوا ہے۔ کئی باری ابا بیچارہ خماری میں تھکا ٹوٹا پستول منہ میں رکھ کے تو تیلی جلا لیتا، اور کئی باری تو پستول کو تیلی لگا کے تو پٹھی گولی چلا کے اپنا تالو بھی برباد کر لیتا۔ یہ کون سا لمحہ فکر؟ نہیں سیریسلی میں یہ غصے میں کہہ رہا ہوں، اب میں کمیاف میں نہیں کہہ رہا۔ کچھ خیال کرنا چاہیے، کچھ سوچنا چاہیے، اپنے والدین کو یاد کرو نا ذرا۔ ہائے ہائے ہائے، اپنے جو بزرگ تھے، ہمارے جو بڑے تھے، پیو دادے نانے تائے چاچے، ہاں کیا بات، ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ بچوں کے طرف ان کی ایسی توجہ ہوتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ جوتا پہننے لگے ہیں تو فوراً نوٹ کرتے تھے کہ یہ کون سا پاؤں پہلے پہن رہا ہے، کیسے پہن رہا ہے، وہ کچھ کھانا کھا رہا ہے تو اس کو دیکھ رہی ہے کیسے کھا رہا ہے، پانی پیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اب تو اکثر بچے بائیں ہاتھ سے پانی پکڑا کے چلے جاتے ہیں، آرام سے بائیں ہاتھ سے پانی پکڑ کے پی لیتے ہیں۔ ان باتوں پہ بھی ہمارے والدین جو ہیں وہ ہمیں سخت ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے۔ اصل میں مائیں بچوں کی پریشانیاں بھانپ لیا کرتی تھی، پتہ نہیں ٹیلی پیتھی آتی تھی کیا۔ اب بھی میں یہ نہیں کہتا کہ ماؤں کا خمیر بدل گیا، شاید یہ ایسی کوئی بات ہے، لیکن بہرحال اب ماؤں کی ٹیلی پیتھی یہ بھی کہتا جاتا ہے کہ کہیں گھر جا کے تو بیگم سے لتر ہی نہ پڑے۔ ماؤں جو کیوں نہیں جناب سلیم، ماؤں کی ٹیلی پیتھی اب وہ نہیں رہی جو ہماری ماؤں کی ہوا کرتی تھی۔ یار سارا کچھ ہی ہے، میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا کہ میں نوٹ کرتا رہتا ہوں، واقعی ہم لوگ ڈر گئے ہیں بچوں سے، اور ہم نے اس چیز کو زیادہ پریفرنس دینا شروع کر دی ہے کہ بچہ ناراض نہ ہو۔ پہلے پریفرنس دیتے تھے والدین کہ بچہ خراب نہ ہو، اور یہ میڈیا کے حوالے سے میں یہ بھی کہوں کہ یہ جو کرائم کے حوالے سے یہ ڈرامے بنا بنا کے، شوز بنا بنا کے نہیں دکھا رہے، کرائم شوز، ہاں جی ریئیکٹمنٹ، جی اس چیز نے بھی امان سے یہ اسلحے کی اور یہ وارداتوں کی اور کرائم کی ویلیو کو بالکل عام سا کر دیا، دہشت کم کر دی، دہشت کم کر دیا۔ اب لوگ جو ہیں، اور پھر جو الو بے وقوف لوگ ہیں وہ اس سے سیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کو اڈاپٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں ان وارداتوں کو۔ اس پہ بھی میرا خیال ہے توجہ دینی چاہیے۔ بھی سخت ہوتے جا رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ جو مختلف قسم کی جو وائلنٹ قسم کی ویڈیو کلپس پڑے ہوئے ہیں،
ہیں, جو پرتشدد واقعات کے ویڈیو کلپس پڑے ہوئے, وہ دیکھ دیکھ کے ہماری عمر کے جو مطلب ہم تو چھوٹا سا واقعہ دیکھ کے ہمارے دل دہل جاتے تھے, کئی دن نیند نہیں آیا کرتی تھی. اب بچے بڑے آرام سے وہ دیکھ کے گزر جاتے ہیں, وہ آپ کو آگے دکھاتے ہیں کہ یہ ہوتے جا رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. جی جس طرح یہ اب دیکھو نا, سور کا گوشت, کھوتے کا گوشت, کتے کا گوشت, وہ دیکھ دیکھ کے امان سے روٹی کھانے سے نفرت ہو گئی. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, مختلف سیاسی معاملات اور اپنے خلاف ہونے والی قانونی کارروائی پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعظم پاکستان محترم جناب یوسف رضا گیلانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جنید صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا, اور میرے خیال میں اس وقت یہاں پہ مجھے بلانا اور میرے ساتھ مقدمات کے بارے میں بات کرنا, یہ آپ کی محبت ہے. کیونکہ ایک منٹ ٹھہرو, گٹکو ابھی بات شروع ہوئی ہے. تو یہ جو مقدمات ہے یہ تو اس طرح میری طرف آ رہے ہیں جیسے بارش میں بارش کا پانی نالے کی طرف جاتا ہے. تو بڑے لوگوں نے بڑی مثال دیتی ہے. اور آپ یقین مانے کہ 2 مقدمات میں ضمانت کرواتا ہوں تو 4 اور بنا دیتے ہیں. یہ میں سمجھ نہیں سکا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, حالانکہ ہم خود جمہوری حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں. سر نیا مقدمہ تو کوئی نہیں بنا, پرانے مقدمے ہیں. اور صحیح میں ہوتے پریشان آ, کوئی مقدمہ بناؤ نے, کوئی ڈکیتی کا بناؤ, کوئی ملکی لیول کا بناؤ. پیسے کا مقدمہ گیلانی صاحب کے بنا دیتے, اور پیسے کے گیلانی صاحب کی حد دی میل ہی نے 150 صاحب کو اوے دے دے دیں, 150 اوے دے دیں, 2 کروڑ 3 کروڑ ایویں لے لیں. یہ دیکھیں, آپ چونکہ پیار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, یہ صحافی, اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ میں بھی صحافی ہوں, تو آپ کا سینئر بھی ہوں, تو آپ اپنے سینئر کے بارے میں یہ بات کرتے ہوئے میرا خیال ہے تھوڑا سا خیال کریں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے کبھی پیسے کی بےایمانی نہیں کی, اور ہمیشہ عوام کی خدمت کی ہے. پیسے کی نہیں کی, روپے کی ہے. یہ بھی آپ سیدھی بات ہی کر رہے ہیں. سارا کو جان دے بندہ. ایک منٹ ٹھہرو گٹکو, تم جو بات کر رہے ہو اس سے زیادہ بیزتی ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں جنید صاحب کے مقدمات جو ہے یہ ہم لوگوں پہ شروع سے بنتے چلے آ رہے ہیں. میں بھی صرف مذاق میں کہہ رہا ہوں, ورنہ آپ کی عزت ہے ہمارے دل میں بہت. بہت شکریہ, یہ بھی بات آپ نے ویسے مذاق میں کی ہے, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا پروگرام چونکہ مذاق والا ہے تو اس لیے میں کبھی مائنڈ نہیں کرتا. دشمن کو این رنگ دا بھونڈ لڑسی, این رنگ دا. یہ تو اس رنگ کا کہہ کہ تم دشمن کو بچا رہے ہو, چونکہ اس رنگ کا پونڈ ہوتا نہیں. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ مقدمات جو ہے یہ میری طرف اس طرح چل پڑے ہیں جیسے اور کوئی راستہ ان کو آتا ہی نہیں. دیکھیں, اتنے مقدمات ایسے لگ رہا ہے جیسے ایک مرلے پہ کسی نے 15-20 منزلہ عمارت بنا لی, تو اس طرح کی عمارت خود بخود گر جاتی ہے, اس کو گرانے کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ ہی اس سے گھبرانا چاہیے. تو گیلانی صاحب آپ انصاف کا دروازہ کھٹکھٹائیں. کھٹکھٹایا تو 9 مقدمات میں ضمانت ہوئی ہے, اور کوئی جنرل اسٹور سے نہیں کروائی میں نے. تو باقی 1 درجن مقدمات رہ گئے ہیں. تو یہ میں نے 9 بیچ میں سے جو ضمانت جن کی کروائی ہے, باقی 1 درجن رہ گئے ہیں, یہ میں نے خود کروائے ہیں تاکہ آئندہ میں انٹرویوز میں اور اپنے وکیلوں سے آسانی سے بتا سکوں کہ میرے اوپر 1 درجن مقدمے ہیں. اصل گل دسو شاہ جی, حفاظت تہاڈی موکل کریں دے پے, جتنے کیس ہیں او جڑے کلیئر تھے انہاں دے پیپر سفید موکلاں نے کیتے. یہ گٹکو جن موکلوں کی بات کر رہا ہے وہ بھی اب دوڑ گئے ہیں,
چونکہ مقدمات بہت پڑ گئے تھے تو موکلوں نے کہا کہ شاہ جی تسی تے ضمانتاں کرا لو گے ساڈے کوکاف تے وکیل بھی کوئی نہیں. میں نے کہا پھر تو کوکاف دی پولیس نوں کدی نہیں کسی نے کٹیا. تو کہنے لگے کہ شاہ جی آپ تو پیپلز پارٹی کے ہیں اور یہ صرف پیپلز پارٹی کی خاصیت ہے کہ وہ مقدمات کا سامنا کرتی ہے. یہ کوئی اللہ کے فضل سے یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ہم پر کسی نے مقدمات بنائے ہیں. یہ تو ہر دور میں پیپلز پارٹی نے مقدمات سہے ہیں اور ان کا سامنا کیا ہے. میں صحیح موقع دیا کہ ہاتھی جوڑیں کہ باقی مقدمات ہی کلیئر کروا دو تو سامان کے کیڑا فصلہ کو پانی دے انہیں نہیں مننے امیدی گا گھبرا جاتے ہیں. دیکھیں اتنے جو مقدمات کس مقدمے مقدمے بھی تو کام نہیں نا اس میں انسان کیا کی بھی کام نہیں. جی میں نے کہا مقدمے کم نہیں ہے کس مقدمے بہت مقدمات ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اتنے مقدمات میں تو انسان کیا موکل بھی گھبرا جاتے ہیں. تو یہ صرف پیپلز پارٹی ایسی جماعت ہے جو گھبراتی نہیں ہے چونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر اس دفعہ گھبرا گئے اور اگلی دفعہ حکومت میں آ گئے تو پھر حکومت نہیں چلا سکے. گیلانی بچاونا ہے سارے مقدمے مکاونا ہے بھاوے سر دی بازی لگ جاوے ایو خطرہ چاونا ہے نال آپ ہی کہو. ایک تو مقدمات کی ٹینشن ہے اور اوپر سے تم مسلسل گانے بھی دکھی دکھی سنا رہے. اس کو دیوانی ہے آہا آہا جما دو پاور لٹی ہے جما دو ڈسٹرب تھی. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقت تھا ہمارے ساتھ تھے. میں تو سوچا والا جرم شاہ نہیں کیتے وے میں تو سوچا والا جرم شاہ نہیں کیتے کئی نل محبت کیتے کئی جا پیار کیتے وے میں تو سوچا والا. شاہ صاحب کیا بات ہے جنید بھائی لوگوں نے اتنا پیار محبت اتنا اثر و رسوخ جتنا نہیں ونجنا دشمن کے گھر ہی گئے سرکار. ملتان اتنے پل بنا دیتے ہیں ان لوگ ملتان کو ملتان نہیں آتے پلتان آتے ہیں. اصل میں یہ جو مرید ہیں نوتے ہیں یہ محبت کرنے والے جن کو ہم لوگ جیالہ بھی کہتے ہیں. یہ جذبات میں آ کے جو مرضی کہہ دیتے ہیں تو یہ ان کے جذبات ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ ملتان کو لوگ پلتان کہنا شروع ہو گئے. حالانکہ آپ ادھر سے بس میں بیٹھ کے اگر کہیں کہ مجھے پلتان اتار دو تو میرا خیال ہے کہ اس کی زندگی ساری بس میں گزر جائے تو پلتان نہیں آئے گا. تو یہ تو اس کی محبت ہے یہ جو ملتان کو پلتان کہہ رہا ہے. گیلانی صاحب اس کی محبت اپنی جگہ آپ کے لیے حالات خطرناک ہوتے جا رہے ہیں. 21 مقدمے دیکھیں 21 جی میں سمجھتا ہوں صاحب 21 2 اور 1 جی یہ مجھے نہ بتائے 21 مجھے اس لیے بھی یاد ہے کہ 21 دن کے بعد انڈے میں سے چوزا نکلا تو انشاءاللہ اس انڈے میں سے بھی چوزا ہی نکلے گا اور کچھ نہیں نکلے گا. حق اور انصاف کا. جی حق اور انصاف کا چوزا نکلے گا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس طرح ہمیں ڈرایا نہیں جا سکتا. ہم اصلی اور خالص جمہوری لوگ ہیں اور جمہوریت پہ ہی یقین رکھتے ہیں. تو یہ جمہوری لوگ جو ہوتے ہیں ان کو جیل جو ہے وہ کوئی خوف زدہ نہیں کر سکتا. حوصلہ رکھو میں بھی انٹرویو کے لیے ہی کہہ رہا ہوں ورنہ میں بھی اتنا ہی دکھی ہوں جتنا تم دکھی. اللہ معاف کرے میرے منہ چ 7 چولہاں دی سوا کدی تساں جیل چ چلے گئے تے بعد میرا دل کیویں لگ سی. وہ 7 چولہے والی گل ہی ٹھیک ہے
تو دوسری بات نہ کرو. لگتے میں باہر میرا دل نہ لگ سی تو سارا تھوڑا لگنے سے نہ دل. جے تیڈا باہر دل نہ لگ سی تھے میں اندر کیڑا سودو واٹر پارک نو انجوائے کرے سا. تو یہ بات جو کہنے والی ہے اس وقت انٹرویو میں وہ کرنے دو. ہم جمہوری لوگ ہیں, صحیح. ہمارا جیل سے خوف زدہ ہونا جو ہے یہ بالکل ناممکن. تو صحیح منوش شاید نہ گنو بار بار میرا ہاں موٹے چاوے دے. تم ٹھیک کہہ رہے ہو, ہل میں بھی وینا. تو بات یہ ہے کہ یہ وہ کیا کہتے ہیں کہ باطل سے ڈرنے والے آسمان نہیں, اب 100 بار لے چکا ہے تو امتحان. کیا حال سنا. ایک منٹ ٹھہرو, ابھی میوزک پروگرام نہیں, ابھی مجھے بات پوری کرنے دو. یہ جنید صاحب یہ جو ہتھ کڑی ہے یہ بھی ہم جمہوریت پسند لوگوں کا زیور ہے. ستیہ صحیح جے ہتھ کڑی زیور ہی رے تے وہ جڑی ترکی دی خاتون اول آئی او دا حال جڑا تو صحیح میں کیتا او کیا ہے. یہ دیکھ لیں کیا یاد کروا رہا ہے. خدا تے کو پوچھے گٹ کو اللہ اللہ کر کے گال مکئی والوں کو بھا دینا پیائی. بات یہ ہو رہی تھی جنید صاحب, یہ ہتھ کڑیاں زیور ہے آپ کا. جی نہیں یہ تو ہو گئی تھی بات, اگلی کچھ اور بات تھی. نہیں یہی بات ہو رہی تھی کہ ہتھ کڑی. بس چھوڑ دے اس کو, زیادہ ہاتھ کڑی نہ کرے, یہ منوس ہوتی. گیلانی صاحب یہ کون سا زیور ہے جو منحوس ہوتا ہے؟ کچھ زیور منحوس ہوتا ہے, جیسے سونا مرد کے لیے منحوس ہوتا ہے, اسی طرح ہاتھ کڑی جو ہے یہ سابق پرائم منسٹر کے لیے منحوس ہوتا ہے. اچھا گیلانی صاحب چھوڑے, یہ بتائیں کہ ڈاکٹر عاصم صاحب کی گرفتاری پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ سمجھ گئے ہو گیا. کچھ تو بتائیں نا. یہ اس وقت تو مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے, تو آپ مجھے ڈاکٹر عاصم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنا بازو ٹوٹا ہوا ہے اور دوسرے کا بچہ اٹھانے کا شوق. قربان منیا میں اردو ادب دی ہسٹری چ مثال ہے کوئی نہ, تو ساتھ بالکل تازہ بنائیے. اگر تم پہ بھی 1.5-2 درجن مقدمات بن جائے تو بہت سی مثالیں تم تازی بنا رہی ہو. ضرورت ایجاد کی ماں ہے. صحیح کیا کسی کی دی ماں ہے بھائی, ضرورت ایجاد کی ماں ہے. اس بات کو چھوڑو گٹ کو, وہی بات بس دل میں رکھو جو میں نے راستے میں تمہیں سنائی تھی. راستے میں کیا سنائی تھی؟ زندگی تماشا بنی کوئی دنیا دا ہسا بنی کتے بھی نہ پیار ملے. گیلانی صاحب نے آپ کو گانا گانے سے منع کیا تھا. نہیں, یہ گانے دے یہ تو حسب حال ہے. یہ کیوں حسب حال ہے؟ یہ 21 مقدمات بنے ہیں مجھ پہ, کوئی 21 توپوں کی سلامی نہیں ملے. یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہے, خوش رکھے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.